رومیر، کرسینا اور ڈینو اور شانجہ عبد الرحمن اور احمد بن یعلا سے نمٹنے کے لیے اپنے مستقبل کے لائے عمل پر گفتگو اور بحث کر رہے تھے کہ جو بوڑھا احمد بن یعلا کی طرف گیا تھا وہ خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سب چونک پڑے۔ رومیر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دونوں بیٹے اور کرسینا بھی کھڑی ہو گئی۔ رومیر آگے بڑھ کر اس بوڑھے کو پکڑ کر اپنے ساتھ لایا اور اپنے خیمے کے اندر ایک نشست پر بٹھایا، خود بھی بیٹھ گیا۔ کرسینا، شانجہ اور ڈینو بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر رومیر نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا، پھر مایوس کن سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے چہرے کے تاثرات مجھے بتاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے تم گئے تھے اس میں تمہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس بوڑھے نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس کے بعد رومیر کے پوچھنے پر اس بوڑھے نے اس گفتگو کی ساری تفصیل اس سے کہہ دی جو احمد بن یعلا کے خیمے میں اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ گفتگو سن کر کرسینا کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھر گیا۔ دوسری طرف رومیر اور ڈینو اور شانجہ کسی قدر مایوس ہی دکھائی دے رہے تھے۔ خیمے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے رومیر کہنے لگا، اب تم اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو، میں ذرا ایک موضوع پر اپنے بچوں سے مشورہ کر لوں۔ کل اسی وقت تم پھر میرا ایک پیغام لے کر احمد بن یعلا کی طرف جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا اٹھا اور رومیر کے خیمے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد رومیر کے خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس موقع پر کرسینا نے اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا، جو جواب احمد بن یعلا نے دیا ہے، قسم یسوع مسیح کی میں ایسے ہی جواب کی توقع رکھتی تھی۔ اگر ان ترغیبات کے جواب میں جو آپ نے دیں وہ اپنا لشکر، اپنی ہر شے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا تو میں سمجھتی وہ کوئی بلند کردار انسان نہیں بلکہ پست ہمت انسان ہے جس نے لالچ میں آ کر اپنی ذات اور اپنی خودداری تک کو فروخت کر ڈالا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی، پھر دوبارہ اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، احمد بن یعلا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آپ کا ایک حربہ تو ناکام ہوا۔ آپ اکثر مواقع پر کہا کرتے تھے کہ آپ اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے 2 ترغیبات رکھتے ہیں۔ ایک ترغیب تو تمام ہوئی، دوسری ترغیب سے متعلق آپ کا دعویٰ تھا کہ اس ترغیب کے جواب میں احمد بن یعلا کھنچا ہوا آپ کے پاس چلا آئے گا اور کسی بھی صورت اس ترغیب کو رد نہیں کرے گا۔ اب آپ کا ایک حربہ تو ناکام ہوا، اب آپ ہمیں دوسری ترغیب بتا دیں جسے آپ نے اب تک راز میں رکھا ہوا تھا، تاکہ ہم تینوں بہن بھائی بھی جان سکیں کہ وہ کون سی ترغیب ہے جس کے جواب میں احمد بن یعلا جیسا مسلمانوں کا سالار بھاگتا ہوا آپ کے پاس چلا آئے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب کرسینا خاموش ہوئی تو کرسینا ہی نہیں بلکہ اور ڈینو اور شانجہ بھی بڑے غور اور تعجب بھرے انداز میں رومیر کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رومیر نے کرسینا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی، میرا دوسرا حربہ واقعی ایسی ہے جسے احمد بن یعلا ٹھکرا نہ سکے گا، لیکن میری بیٹی وہ ترغیب تمہاری ذات سے وابستہ ہے اور اس کے لیے جب تک تم ہاں نہ کرو اس ترغیب پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ رومیر جب خاموش ہوا تب کرسینا کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگی، میں آپ کی اس ترغیب کو کچھ سمجھ رہی ہوں، لیکن میں سب کچھ آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رومیر نے پہلے باری باری ایک سرسری سی نگاہ اپنے دونوں بیٹوں اور ڈینو اور شانجہ پر ڈالی، اس کے بعد کرسینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، کل میں اسی بوڑھے کو اگر احمد بن یعلا کے پاس بھیجوں اور اسے یہ ترغیب دوں کہ اگر وہ عبد الرحمن کے لشکر سے نکل کر میرے پاس آ جائے تو سب سے پہلے میں اپنی ہر دل عزیز بیٹی کرسینا کو اس سے بیاہ دوں گا، اسے اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کروں گا، سمورہ اور اس کے گرد و نواح میں جتنے علاقے ہیں ان علاقوں کا اسے حاکم مقرر کروں گا۔ بیٹی، اگر اس سلسلے میں تو ہاں کرے، اس رشتے کو تو منظور کرے تو پھر میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ترغیب کو وہ کسی بھی صورت رد نہیں کر سکے گا۔ میری بیٹی، تمہاری شخصیت میں اتنی کشش ہے کہ وہ آنکھیں بند کیے تمہاری طرف چلا آئے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ تمہیں 2 بار دیکھ چکا ہے۔ یقیناً وہ تمہاری شخصیت، تمہاری خوبصورتی، تمہارے حسن و جمال سے واقف ہوگا۔ اس بنا پر جب اسے یہ ترغیب دی جائے گی کہ رومیر کی بیٹی کرسینا کو اس کی بیوی بنا دیا جائے گا تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ رومیر جب خاموش ہوا تب خیمے میں کچھ دیر تک سکوت طاری رہا۔
اس کے بعد رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، بابا میں آپ کی اس پیشکش کو قبول کرتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر اس شرط پر عمل نہ کیا گیا تو پھر یوں جانیں کہ آپ کی بیٹی ہمیشہ کے لیے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ رومیر نے چونکنے کے انداز میں کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم کیسی شرط پیش کرنا چاہتی ہو بیٹی؟ جواب میں کرسینہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، آپ اسے میری ذات کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر وہ میری خوبصورتی اور شخصیت سے متاثر ہو کر میرے پاس چلا آتا ہے تو میری یہ شرط ہوگی کہ اسے دھوکہ نہیں دیا جائے گا، مجھے اس سے واقعی بیاہ دیا جائے گا، اور یہ کہ اسے لشکریوں کا سالار بنانے کے ساتھ ساتھ جس صوبے کا اسے والی بنانے کی ترغیب دے رہے ہیں ان علاقوں کا اسے والی بھی مقرر کیا جائے گا۔ ان تینوں شرطوں میں سے اگر کسی ایک میں بھی اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی تو بابا میرے اور آپ کے رشتے کے درمیان ایک ایسی دراڑ پیدا ہو جائے گی جسے نہ میں اور نہ ہی آپ زندگی بھر پورا کر سکیں گے۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رومیر کہنے لگا، بیٹی میں اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے وعدہ دیتا ہوں کہ جو 3 ترغیبات اسے پیش کر رہا ہوں ان پر پوری طرح عمل کیا جائے گا۔ جو ہی اپنے لشکر سے نکل کر وہ میرے پاس آئے گا اسی روز بلکہ اسی وقت میں تمہیں اس سے بیاہ دوں گا، اور اگلے روز لشکریوں کے سالار اعلیٰ کی تقرری کا اعلان کرتے ہوئے اسے اس منصب پر فائز کر دیا جائے گا۔ سمورہ اور اس کے گرد و نواح کی جس قدر بستیاں، قصبے اور شہر ہیں سب کو اس کی جاگیر خیال کیا جائے گا۔ اب بتا تو کیا کہتی ہے؟ رومیر جب خاموش ہوا تب کرسینہ مسکراتے ہوئے بڑے پختہ قسم کے ارادے میں کہنے لگی، اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری شخصیت، خوبصورتی اور میرے حسن کی جو ترغیب اسے آپ دے رہے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ اسے بھی رد کر دے گا، اور اس کے رد عمل کے طور پر وہی جواب دے گا جو پہلی ترغیبات کے جواب میں وہ دے چکا ہے۔ کرسینہ کے خاموش ہونے پر رومیر نے تعجب خیز انداز میں کرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹی ایسا اندازہ تو نے کیسے اور کس بنا پر لگا لیا ہے؟ جواب میں کرسینہ نے کچھ سوچا، پھر انتہائی سنجیدگی میں اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا وہ ایک عمدہ تیغ زن ہونے کے علاوہ بلا کا طاقتور اور ایک بے مثل اور نایاب جنگجو ہے۔ وہ ایماندار اور دیانتدار ہے۔ ایسے لوگ اپنی عزت نفس کو مسلوب نہیں ہونے دیتے۔ بابا ایسے لوگ جھکتے نہیں، جھکاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، پھر جو کچھ اس نے کہا تھا اس کا جواب اور رد عمل جاننے کے لیے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب میں رومیر تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے کرسینہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بیٹی جہاں تک اس کے لاجواب تیغ زن ہونے کا تعلق ہے اور جہاں تک اس کے بے نظیر جنگجو ہونے کا تعلق ہے تو میری بیٹی میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ انفرادی مقابلوں میں وہ اپنے سارے اوصاف کا اظہار کر چکا ہے، لیکن بیٹی تو نے یہ کیسے جان لیا کہ وہ ایماندار اور دیانتدار ہے؟ کرسینہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بابا میری اس سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں شکار کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے اس کا تیروں بھرا ترکش چھیننا چاہا لیکن ہم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ الٹا وہ میرا گھوڑا اور گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی اشیاء، جو انتہا درجے کے قیمتی جواہرات، میرے کپڑے اور سنہری سکوں کی نقدی بھری تھیلیاں تھیں، وہ بھی لے گیا تھا۔ بابا اگر وہ لالچی، بددیانت، بے ایمان شخص ہوتا تو جو چیزیں وہ میری لے اڑا تھا اسے اپنے تصرف میں لاتا، میرا گھوڑا بیچ دیتا۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ میری خرجینوں کے اندر جس قدر جواہرات اور سنہری سکے تھے ان کا مالک بننے کے بعد وہ اپنی ساری زندگی انتہائی آسودگی اور بے فکری سے گزار سکتا تھا، لیکن بابا اس نے ایسا نہیں کیا۔ میرے خیال میں میرا گھوڑا اور میری اشیاء لینے کے بعد ذہنی اور قلبی سکون اسے بھی نصیب نہ ہوا ہوگا، اور وہ ضرور اس کوشش میں رہتا ہوگا کہ کوئی ایسا موقع ملے تو وہ چیزیں مجھے لوٹا دے۔ بابا ایسا کام ایک دیانتدار اور ایماندار شخص ہی کر سکتا ہے۔ بد دیانت ایسی چیزیں واپس کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا جب دوسری بار میں سمورہ میں شکار کرنے کے لیے گئی اور اس نے رات کی تاریکی میں ہمارے اور افریقہ کے عبداللہ مہدی کے جاسوسوں پر چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کر لیا، ان کے ساتھ میں بھی گرفتار ہو گئی۔ اس نے میری بہترین عزت افزائی کی۔ اس نے نہ صرف میری جان، میری عصمت کی حفاظت کی، بلکہ بابا گھوڑے سمیت میرا سارا سامان بھی مجھے لوٹا دیا، اور پھر مجھے اپنے پاس روکا اور یہ تاکید کی کہ میں اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لے لوں۔
اگر کوئی چیز کم ہو تو بتاؤں تاکہ وہ پوری کی جا سکے۔ بابا اس کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیا، ان میں سے کوئی تنکے بھر بھی چیز کم نہ تھی۔ آپ ذرا سوچیں، کیا ایک بددیانت اور لالچی انسان ایسا کام کر سکتا ہے؟ آپ نے اسے پہلی ترغیب یہ دی تھی کہ آپ اسے اپنے لشکر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ بنا دیں گے، اسے سمورہ اور گرد و نواح کی حکومت دے دیں گے، اس کی عزت افزائی ہوگی۔ بابا، یہ ترغیب تو اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھی۔ میری چیزیں اس سے زیادہ قیمت اور وقت رکھتی تھیں، انہیں ہی لے کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تو آرام سے زندگی کے دن پورے کر سکتا تھا۔ بس اس کے انہی اوصاف کی بنا پر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایماندار اور دیانتدار ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ایسا شخص کسی ترغیب میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس شخص کو پہلے ترغیب دے کر بھیجا تھا اسے دوسری ترغیب دے کر بھی بھیج دیں، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ دوسری ترغیب کو بھی ٹھکرا دے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری شخصیت، خوبصورتی اور میرے حسن سے متاثر ہو کر بھاگا بھاگا آپ کے پاس چلا آئے گا۔ میں سمجھتی ہوں وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات پوری ہوتی ہے یا میری۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو نئی ترغیب آپ اسے دینے لگے ہیں، اگر اس نے اس ترغیب کو بھی ٹھکرا دیا تو آپ مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دیں گے۔ کرسینہ کے ان الفاظ پر رومیر چونک پڑا تھا۔ فکرمندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، بیٹی، تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ کرسینہ مسکرائی اور کہنے لگی، بابا، جن موضوعات پر آپ اسے ترغیب اور لالچ دے رہے ہیں، میں انہی موضوعات پر خود اس سے گفتگو کروں گی، پھر دیکھوں گی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تو اس کا بڑا بھائی اوڈینو بڑی فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کرسینہ، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا اس کے پاس تنہا اور اکیلے جانا انتہا درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اگر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تم اس کے خیمے میں اکیلی جاتی ہو تو اس نے تمہیں واپس نہ آنے دیا، تب اگر لالچ میں آ کر اس نے تمہیں تمہاری عزت بلکہ تمہاری جان سے ہی محروم کر دیا تو پھر سوچو کیا ہوگا۔ اوڈینو جب خاموش ہوا تب خفگی اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، تم لوگ ایسے جذبات کا اظہار صرف اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہو جائے تو اس لڑکی کو اس کی جان، اس کی عزت سے محروم کر دو گے، لیکن وہ شخص ایسا نہیں ہے۔ اوڈینو میرے بھائی، اگر اس نے مجھے میری جان سے محروم کرنا ہوتا تو پہلی بار جب وہ مجھے اٹھا کر لے بھاگا تھا اسی وقت وہ میرے جسم میں خنجر گھونپ کر میرا خاتمہ کر دیتا اور مجھے گھوڑے سے نیچے پھینک کر بھاگنے کی بات کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے میری جان، میری عزت کا احترام کیا۔ اس نے بڑے آرام سے میرا بازو پکڑا اور بڑے بے ضرر انداز میں مجھے ایک جگہ اتار کر بھاگتا بنا۔ میرے بھائی، سچائی اور صداقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی سوچو کہ دوسری بار جب میں اس کی گرفت میں تھی تو وہ مجھے گرفتار کر کے دوسری لڑکیوں اور جاسوسوں کے ساتھ اپنے علاقوں کے اندر 20 سے 25 میل آگے لے گیا تھا۔ اگر وہ مجھے وہاں سے واپس نہ کرتا اور نہ لوٹاتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے چھڑا نہیں سکتی تھی۔ اس موقع پر وہ مجھے میری عزت اور میری عفت سے محروم کرنا چاہتا تو کیا تم میں سے کوئی وہاں میری حفاظت کر سکتا تھا؟ اس موقع پر اگر وہ انتقام میں آ کر میری گردن کاٹ دیتا تو کیا کوئی ایسا تھا جو وہاں میرا دفاع کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے نہ مجھے ضرر پہنچایا، نہ میری عزت اور عصمت پر حرف گیری آنے دی۔ وہ انتہائی احترام اور عزت سے میرے ساتھ پیش آیا اور مجھے واپس آنے کی اجازت دی۔ اوڈینو میرے بھائی، جن خیالات کا تم نے اظہار کیا ہے انہیں سن کر مجھے قلبی اور روحانی دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ تم اس شخص کی اصلیت سے واقف ہو، پھر بھی تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میری جان اور میری آبرو کے درپے ہو سکتا ہے۔ کرسینہ کی اس گفتگو کا اوڈینو نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ شرمندگی میں اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، جبکہ رومیر اور شانجہ بڑے تجزیہ انداز میں کرسینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب رومیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کرسینہ، میں ہمیشہ تم جیسی بیٹی پر فخر کرتا رہوں گا۔ بیٹی، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ ذرا مجھے کل دوسری ترغیب کو آزمانے دو۔ اگر اس ترغیب کو بھی احمد بن یعلا نے ٹھکرا دیا
تو پھر بیٹی میری طرف سے تمہیں اجازت ہوگی کہ جب اور جس وقت چاہو اس موضوع پر احمد بن یعلا کے پاس جا کر اس سے گفتگو کر سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی رومیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، تم تینوں بیٹھو، میں ذرا دوسری ترغیب سے متعلق اسے اچھی طرح سمجھا کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رومیر خیمے سے نکل گیا۔ اگلے روز عشاء کے بعد پھر احمد بن یعلا کو خبر دی گئی کہ رومیر کی طرف سے وہی بوڑھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے جو ایک دن پہلے ہو کر گیا تھا۔ اس پر احمد بن یعلا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے خیمے کی طرف گیا۔ جب وہ اپنے خیمے میں گیا تو وہی بوڑھا خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ احمد بن یعلا کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد بن یعلا بڑی نرم روی سے اس کے ساتھ پیش آیا، ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب احمد بن یعلا بھی اس کے سامنے ہو بیٹھا، پھر جستجو بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے آج تم کوئی نئی ترغیب لے کر آئے ہو۔ دیکھو آخر تم لوگ یہ شیطانی دھندا کب تک کرتے رہو گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی ذات کو فروخت کر دوں گا؟ احمد کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ بوڑھا بول اٹھا، مسلمانوں کے امیر، جو کچھ آج میں کہنے آیا ہوں میرے خیال میں وہ انتہا ہے، آپ اسے سن کر حیرت زدہ اور متعجب بھی ہو جائیں گے۔ احمد مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا تو تم مجھے حیرت زدہ اور متعجب کرنا چاہتے ہو، تو پھر کہو کیا کہتے ہو۔ اس بوڑھے نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، آج پھر مجھے رومیر نے ہی آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو وہ نہ صرف آپ کو اپنے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دے گا بلکہ اپنی حسین اور خوبصورت ترین بیٹی کرسینہ کو بھی آپ کی زوجیت میں دے دے گا۔ اس کے علاوہ سمورا اور اس کے ارد گرد کا جس قدر علاقہ ہے اسے ایک صوبے کی شکل دے کر اس صوبے کا آپ کو والی مقرر کر دے گا۔ اب بولیں آپ کیا کہتے ہیں؟ احمد مسکرایا، کچھ دیر تک اسی انداز میں اس بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے تمہارا رومیر پاگل ہو گیا ہے۔ اسے کہو چوہے کی طرح چھپ کر کوہستانی سلسلے کے اندر کیوں بیٹھ گیا ہے، باہر نکلے اور ہمارا سامنا کرے۔ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، مختلف ترغیبات دے کر ہم مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنا چاہتا ہے۔ واپس جا کر اسے بتا دو کہ ایسی ترغیبات مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اسے یہ بھی کہنا کہ تم تو مجھے ایک کرسینہ کی ترغیب دیتے ہو، اگر تم کرسینہ جیسی ہزاروں لڑکیاں بھی میرے خیمے کے باہر لا کر کھڑی کر دو، میں انہیں دیکھے بغیر ایک طرف ہو کر نکل جاؤں گا۔ واپس جا کر رومیر سے کہنا، رومیر تمہاری ترغیبات، تمہاری بیٹی کا حسن، اس کی خوبصورتی مجھ سے میرا ایمانی جذبہ نہیں چھین سکتے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اس قسم کا پیغام لے کر اگر تم تیسری بار میرے پاس آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ احمد بن یعلا کے ان الفاظ پر وہ بوڑھا فکر مند ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد نے پھر مسلح جوان کو اس کے ساتھ بھیجا جو اسے پڑاؤ سے باہر نکال لے گئے تھے۔ اس طرح ایک بار پھر وہ بوڑھا ناکام اور نامراد لوٹ گیا۔ بوڑھا پھر رومیر کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر خود رومیر کا چہرہ اتر گیا۔ یہ صورتحال کرسینہ کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے رومیر نے اس بوڑھے کو نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بوڑھا بیٹھ گیا۔ پھر رومیر ہی کے استفسار پر احمد بن یعلا کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل اس بوڑھے نے کہہ دی۔ وہ بوڑھا جب خاموش ہوا تب کرسینہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا کہنا سچ ثابت ہوا ہے یا آپ کے اندازے صحیح ثابت ہوئے ہیں۔ رومیر پرسکون انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی پورا وہی ہوا جو کچھ تو نے کہا۔ اس موقع پر رومیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ بوڑھا پھر بول اٹھا، مجھے اپنے خیمے سے نکالتے ہوئے آخری بار اس نے مجھ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اگر پھر ایسا کوئی پیغام لے کر اس کے پاس گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس بوڑھے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کرسینہ ایسی خوش ہوئی کہ بے اختیار اس کے منہ سے کہا نکل گیا۔ پھر جلد ہی سے اسے ماحول کا احساس ہوا اور وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے اس کہے پر اس کے باپ رومیر کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم بکھر گیا تھا۔ بہرحال رومیر نے جب اس بوڑھے کو چلے جانے کا حکم دیا تب وہ بوڑھا اٹھ کر خیمے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد خیمے میں پھر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس موقع پر رومیر کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا اور ڈینو اور شانجہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ کرسینہ اپنی جگہ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔
وہ ہلکے ہلکے تبسم میں کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی سرسری طور پر اس کی نگاہیں اپنے دونوں بھائیوں پر جم جاتی۔ رومیر اور ڈینو اور شانجہ کے برخلاف وہ ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہی تھی۔ شاید احمد بن یعلا نے اس کی توقعات کے مطابق جواب دے کر ایک طرح سے کرسینہ کے اندازوں کو سچ کر دکھایا تھا، اور احمد بن یعلا کی یہی بات اس کی خوشی اور طمانینت کا باعث بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد رومیر نے کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی تو نے اس کا صحیح اندازہ لگایا تھا۔ جس شخص کو میں نے دوسری بار بھیجا تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ تیسری بار اس کے پاس آیا تو اس کا سر قلم کر دے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب تم اس کے پاس جاؤ گی تو وہ کسی غلط رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا۔ جواب میں کرسینہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بابا آپ کا کہنا درست ہے، ایسا شخص کسی لڑکی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اس کے پاس جاؤں گی اور جو کچھ میں نے کہنے کے لیے اپنے دل میں ٹھان رکھا ہے اس سے کہوں گی ضرور۔ یہاں تک کہتے کہتے کرسینہ کو رک جانا پڑا، کیونکہ رومیر کے محافظ دستوں کا سالار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور رومیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا ایک مخبر آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر رومیر چونکا، اپنے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اسے فوراً اندر لے کر آؤ، اسے روکو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کے دروازے پر آنے والا مخبر نمودار ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے رومیر نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ مخبر چپ چاپ رومیر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر رومیر نے اس سے پوچھا، کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو یا بری؟ رومیر کے اس استفسار پر آنے والے مخبر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے خیال میں وہ خبر بری نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے خیالات کے مطابق وہ اچھی ہے کہ نہیں۔ مالک جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں اور میرے کچھ ساتھی گزشتہ 1-2 دن سے مسلمانوں کے لشکریوں کے گرد منڈلاتے رہے ہیں۔ ان کے متعلق جو ہم نے معلومات حاصل کی ہیں وہی میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ایک حصہ ان کے حکمران عبد الرحمن کی سرگردگی میں ہے اور دوسرا ان کے سالار احمد بن یعلا کی کمانداری میں ہے۔ دونوں علیحدہ علیحدہ جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ خاصا زیادہ ہے۔ ایسا انہوں نے ایک خاص مقصد اور منصوبے کے تحت کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا، کچھ سوچا اور پھر دوبارہ رومیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پورے لشکر نے اسی جگہ پڑاؤ کیا تھا جہاں ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، لیکن جب آپ کی بیٹی اور بیٹے دونوں اپنے مرکزی شہر سے آپ کے لیے رسد اور کمک لے کر پہنچ گئے، تب مسلمانوں کے حکمران اور سالاروں نے اندازہ لگایا کہ رسد اور کمک پہنچنے کے بعد آپ کوہستانی سلسلے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے یا رات کے وقت شبخون مارنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اور اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر آپ کے اس پڑاؤ پر بھی قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کچھ اس طرح بنائی ہے۔ مسلمانوں کا حکمران عبد الرحمن اسی جگہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے جہاں اس کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی۔ اس کے نیابت اس کا سالار غالب کر رہا ہے جو عبد الرحمن کا امیر البحر بھی ہے۔ دوسرے حصے کی کمانداری احمد بن یعلا کے پاس ہے۔ اس کے نائب کی حیثیت سے ایک اور سالار محمد بن حسین کام کر رہا ہے۔ اب عبد الرحمن اور احمد بن یعلا کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ کو رسد اور کمک پہنچنے کے بعد جب آپ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں گے تو وہ نہ صرف آپ کے حملوں کو ناکام بنائیں گے بلکہ آپ کے اس کوہستانی پڑاؤ پر بھی قبضہ کریں گے۔ ان کا خیال ہے کہ جب آپ کوہستانی سلسلے سے نکل کر حملہ آور ہوں گے تو ان کے لشکر کے کسی ایک حصے کو اپنا ہدف بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ عبد الرحمن کے لشکر سے ٹکرائیں گے تو اسی وقت احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ وہ اس کوہستانی سلسلے کی طرف بڑھے گا۔ دروں کے اندر جس قدر آپ نے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کر کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوگا اور پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹنے کے بعد باہر نکل کر آپ کی پشت کی طرف سے آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کے لشکر کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ فی الحال مسلمانوں کے حکمران عبد الرحمن اور اس کے سالار احمد بن یعلا کا یہی لائے عمل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس پیغام پر رومیر ایسا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھا، قریب ہی پڑی ہوئی نقدی کی ایک تھیلی اٹھائی، آگے بڑھ کر اپنے مخبر کی پیٹھ تھپتھپائی اور پھر نقدی کی تھیلی اس کے حوالے کر کے کہنے لگا، تم نے انتہائی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ نقدی کی یہ تھیلی رکھو اور اس سلسلے میں جو ساتھی تمہارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اس نقدی میں سے انہیں بھی دینا۔
اب جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے نکل گیا۔ رومیر مڑا، دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھا، اس کے بعد اپنی بیٹی کرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کرسینہ بیٹی، کل تم احمد بن یعلا سے ملو اور گفتگو کرو۔ میرا اندازہ ہے کہ اب تم بھی ناکام ہی ہوگی۔ پرسوں میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ یہ احمد بن یعلا مجھ سے کیسے بچتا ہے۔ اب میں اسے گرفتار کروں گا اور کڑی سزا بھی دوں گا کہ اس نے میری عمدہ ترغیبات کو رد کر دیا ہے۔ اپنے باپ رومیر کے ان الفاظ پر کرسینہ فکر مند ہوئی اور چونکی تھی۔ پھر وہ کریدنے کے انداز میں کہنے لگی، آپ اسے کیسی اور کس طرح کی سزا دیں گے؟ جب وہ آپ کی گرفت میں ہی نہیں آئے گا تو سزا آپ اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ رومیر نے ایک لمبا سانس لیا، لمحہ بھر کے لیے مسکرایا اور پھر کہنے لگا، بیٹی، اب وہ ایسا میری گرفت میں آئے گا جیسے کوئی خونخوار درندہ کسی مضبوط پنجرے میں بند ہو کر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ کرسینہ مزید فکر مند ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ اس کے خلاف کیا حربہ استعمال کریں گے؟ رومیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں اب اس مخبری کی روشنی میں حرکت میں آؤں گا۔ بیٹی، مسلمانوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور جس طرح وہ ہمیں اپنا ہدف بنانا چاہتے ہیں اس کی تفصیل بھی مخبر ہمیں بتا گیا ہے۔ میں آنے والی شب کے بعد اپنے کام کی ابتدا کروں گا، اس لیے کہ آنے والی شب کو تو تم نے احمد بن یعلا سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کے بعد جو رات آئے گی وہ مسلمانوں کے لیے قیامت خیز رات ہوگی۔ بیٹی، مسلمانوں کے خلاف عمل کرنے کا منصوبہ کچھ اس طرح ہوگا۔ میں لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ چھوٹا لشکر اپنے چند سالاروں کی سرگردگی میں دوں گا۔ وہ آدھی رات کے بعد کوہستانی سلسلے سے نکل کر عبد الرحمن الثالث کے لشکر کے حصے پر شبخون ماریں گے۔ بیٹی، رات کے وقت جب میرے لشکری شبخون ماریں گے تو عبد الرحمن پوری طرح الجھ جائے گا۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں عبد الرحمن اور احمد بن یعلا کو جب خبر ہوگی کہ ہم نے کوہستانی سلسلے سے نکل کر عبد الرحمن کے لشکر کے حصے پر شبخون مارا ہے، تو جس طرح عبد الرحمن اور احمد نے ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اس کے مطابق احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور کوہستانی سلسلے کا رخ کرے گا۔ وہ دروں میں سے ہوتا ہوا دروں کے محافظوں کا خاتمہ کر کے ہمارے پڑاؤ میں داخل ہو کر پڑاؤ کے محافظوں کو ختم کر کے اور پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹتے ہوئے درے سے باہر نکل کر شبخون مارنے والے ہمارے لشکر کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اسے ایسا کرنے کی مہلت ہی نہیں دوں گا۔ کرسینہ بیٹی، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارا چھوٹا لشکر عبد الرحمن کے لشکر کے حصے پر شبخون مارے گا تو لشکر کا بڑا حصہ میرے پاس ہوگا، اور ڈینو، شانجہ اور تم بھی لشکر کے اس حصے میں میرے ساتھ رہو گی۔ اب جب عبد الرحمن پر حملے کی ابتدا ہو جائے گی تو احمد بن یعلا بڑی تیزی سے اس کوہستانی سلسلے کا رخ کرے گا۔ میں دروں کے اندر سے اپنے محافظ ہٹا لوں گا۔ محافظ ہٹائے جانے سے احمد بن یعلا کو کسی قسم کا شک نہیں گزرے گا، اس لیے کہ وہ یہی خیال کرے گا کہ ہمارا لشکر یا ہمارے لشکر کا بڑا حصہ شبخون مارنے کے سلسلے میں عبد الرحمن سے الجھ چکا ہے، لہٰذا درے خالی ہیں۔ اس بنا پر وہ بلا جھجک اور بے دھڑک اپنے لشکر کے ساتھ انہی دروں کے ذریعے اس وادی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس کی آمد سے پہلے پہلے جو لشکر میرے پاس ہوگا اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور دروں کے دائیں بائیں انہیں متعین کر دیا جائے گا۔ ایک حصے کی کمانداری میں خود کروں گا، دوسرے کی کمانداری اور ڈینو کرے گا، اور جو ہی احمد بن یعلا دروں میں داخل ہو کر وادی میں ہمارے پڑاؤ کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرے گا، اس سے پہلے ہی میں اور ڈینو دونوں طرف سے اس پر حملہ آور ہو کر نہ صرف یہ کہ اس کے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے بلکہ ہر صورت میں احمد بن یعلا کو زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہی وادی احمد بن یعلا کے لیے ایک ایسا پنجرہ ثابت ہوگا جس سے وہ نہ بچ کر بھاگ سکے گا نہ اپنی جان چھڑا سکے گا، اس لیے کہ جوں جوں وہ وادی میں آگے بڑھے گا اس کے لیے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بیٹی، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ دروں کے ذریعے یہ جو اندر آنے کا راستہ ہے اس کے ایک طرف میں خود ہوں گا اور دوسری طرف ڈینو ہوگا۔ ہم دونوں احمد پر اس وقت حملہ آور ہوں گے جب احمد کے لشکر کا کافی حصہ دروں سے وادی میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اس طرح دونوں طرف سے حملہ آور ہو کر ہم احمد بن یعلا کے لشکر کے پشتی حصے کو مکمل طور پر گرفتار کر دیں گے۔ اتنی دیر تک احمد کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ چھوٹا سا ایک لشکر ہم پہلے ہی پڑاؤ کے اندر بٹھا دیں گے۔ اس وقت وہ لشکر بھی اپنے کام کی ابتدا کرے گا اور سامنے کی طرف سے احمد بن یعلا پر حملہ آور ہو جائے گا۔
مجھے امید ہے اس دوران تک احمد بن یعلا کو بھی خبر ہو جائے گی کہ ہم اس وادی میں چوکس اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس وقت تک وہ یہ بھی جان چکا ہوگا کہ ہم نے حملہ آور ہو کر اس کے لشکر کے پشتی حصے کا بالکل خاتمہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھنے کی بجائے پلٹے گا۔ وہ دروں سے نکل کر واپس اپنے پڑاؤ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ سامنے کی طرف سے ہمارا لشکر پہلے ہی حملہ آور ہو چکا ہوگا۔ اتنی دیر تک میں اور اوردینو مل کر دونوں دروں کے راستوں کو بند کر دیں گے، اور احمد بن یعلا کے جس لشکری نے بھی دروں کی طرف آنے کی کوشش کی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس طرح میرے خیال میں احمد بن یعلا کا کوئی بھی لشکری نہ بچ سکے گا، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تاہم جنگ کی ابتدا کرنے اور احمد بن یعلا کے لشکر پر حملہ آور ہونے سے پہلے میں اپنے سالاروں اور لشکریوں کو سمجھا دوں گا کہ احمد بن یعلا کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، کچھ دیر تک بڑی طمانینت سے مسکراتا رہا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، قرسینہ میری بیٹی، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی۔ جب تک ہم احمد بن یعلا کے لشکر کا خاتمہ کریں گے اور اسے زندہ گرفتار کریں گے، اس وقت تک ہمارے لشکر کا دوسرا حصہ عبد الرحمن کو اپنے ساتھ الجھائے رکھے گا۔ اس دوران میں اور اوردینو ایک اور کارروائی کریں گے۔ ہم اپنے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے سے باہر نکلیں گے اور بڑی برق رفتاری سے رات کی تاریکی میں احمد بن یعلا کے پڑاؤ کا رخ کریں گے۔ پڑاؤ کے اندر یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ لمحوں کے اندر ہم ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیں گے اور احمد بن یعلا کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر یہاں وادی کے اندر لے آئیں گے۔ اس کارروائی کی تکمیل کے بعد وادی کے اندر زوردار انداز میں بگل بجائے جائیں گے۔ یہ ہمارے اس لشکر کو اشارہ ہوگا جس نے شبخون مارنا ہے کہ اب وہ عبد الرحمن کے ساتھ الجھنا بند کر دے اور اپنا آپ بچا کر فوراً واپس اپنے پڑاؤ میں آ جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، کچھ سوچا، پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، اگلے روز جب عبد الرحمن کو خبر ہوگی کہ گزشتہ شب ہم نے نہ صرف اس پر شبخون مارا بلکہ اس کے ہر دل عزیز احمد بن یعلا کے لشکر کا خاتمہ کر کے احمد بن یعلا کو بھی گرفتار کر لیا ہے، تب دیکھنا کہ عبد الرحمن کے پاؤں تلے سے خوف اور ڈر کے مارے زمین کھسکنا شروع ہو جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ اپنے پڑاؤ کو سمیٹے گا اور یہاں سے کرتبہ کی طرف بھاگنے کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں ہم نہ صرف عبد الرحمن کو عبرت خیز شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ آنے والے دور میں کبھی عبد الرحمن ہمارے علاقوں میں داخل ہونے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہم ایک بہت بڑی کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ چند دن کا وقفہ ڈال کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوں گے اور دور دور تک تباہی اور بربادی کا وہ کھیل کھیلیں گے کہ ایسی تباہی اور بربادی انہوں نے کبھی دیکھی نہ کبھی سنی ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، اب بتاؤ میرے اس منصوبے سے متعلق کیا کہتی ہو؟ اس موقع پر قرسینہ بڑی سنجیدہ اور فکرمند دکھائی دے رہی تھی، تاہم اس نے اپنے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ بکھیر لی اور کہنے لگی، بابا، جو منصوبہ آپ نے بنایا ہے اگر اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً آنے والے دور میں عبد الرحمن ہم پر کبھی حملہ آور ہونے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے ایک بات کی تکمیل ہی نہیں کی، جب آپ احمد بن یعلا کو گرفتار کر لیں گے تو اس سے کیسا سلوک کریں گے؟ رومیر اس سوال پر تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر قرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ بہرحال ہم نے اسے مہمان تو بنا کر نہیں رکھنا، نہ اسے اپنے لشکر میں سالار مقرر کرنا ہے، نہ ہی تمہارے ساتھ اسے بیاہ دینا ہے، نہ ہی کسی صوبے کا حاکم مقرر کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ترغیبات وہ رد کر چکا ہے۔ ایسا شخص کڑی سزا کا مستحق ہے اور اس کے لیے سزا میں اسے گرفتار کرنے کے بعد خود تجویز کروں گا۔ میرے خیال میں اب اٹھنا چاہیے اور چل کے کھانا کھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی رومیر نے اپنے محافظ دستوں کے سالار کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ کچھ لشکری حرکت میں آئے، انہوں نے خیمے کے اندر کھانا لگا دیا، پھر رومیر اپنے دونوں بیٹوں اور بیٹی قرسینہ کے ساتھ اس خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔